کہ اللہ پاک ہماری زبانوں کی لکنت کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور اس کار خیر میں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اللہم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید نے بلا تمہید بلا تمثیل اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ماں باپ کے حقوق کو، قرآن نے والدین دونوں، والدہ اور والد، امی اور ابو دونوں کے حقوق کو تقریباً 15 انداز، مختلف انداز میں قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ 15 مختلف تناظرات، 15 مختلف جداگانہ، یعنی ہر انداز دوسرے انداز سے ایک جدا حیثیت رکھتا ہے۔ ہر انداز ہے میرے اور آپ کے ماں باپ کا ذکر ہے، اور ذکر کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی۔ یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً کتنے 15 مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ تناظرات، یہ مختلف انداز جو مناسب ہوگا میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بڑے عاشقانہ بھی ہیں اور بڑے مدبرانہ، حکیمانہ اور بڑے مؤدبانہ بھی ہیں، اور بڑا عجیب سا لطف ہے کہ جب آپ قرآن کو میرے اور آپ کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ ایک عجیب سی اپنے دل کے اندر، اپنے ایمان کے اندر ایک عجیب سی چاشنی، ایک عجیب سی کیفیت و لذت محسوس کریں گے۔ اگر بیٹو، میں بھی بحیثیت بیٹا آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ بھی بیٹے موجود ہیں، بحیثیت بیٹا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل کے اندر ماں باپ کی کتنی محبت ہے، چونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے تو جب اس کا ذکر سنتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور جب کسی کے والدین کا ذکر ہو، کسی کے والد کا ذکر ہو، کسی کی والدہ کا ذکر ہو، تو میں کہتا ہوں کہ ایک بیٹے کے لیے پردے میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اگر یہ آواز سن رہی ہیں تو ایک بیٹی کے لیے بھی یکساں قرآن خطاب کرنے لگا ہے۔ اب قرآن یہ جو 15 مختلف انداز بیان کرنے جا رہا ہے، اس میں کسی ایک تناظر کے اندر، کسی ایک انداز میں صرف بیٹے سے خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ جو ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، عجیب و غریب قسم کا طرز عمل ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کا خیال رکھنا، والدین کی وعدوں کی پاسداری کرنا، والدین کے ساتھ وفاداری کرنا، یہ صرف اور صرف بچوں کا کام ہے۔ نہیں، کسی ایک انداز خطاب میں اللہ رب العالمین بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کر رہا، چونکہ یہ قرآن جس طرح بیٹے کے لیے نازل ہوا اسی طرح بیٹی کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پینا چاہیے، باپ کے دل کے اندر نہ جانے یہ کس نے بات ڈال دی کہ بیٹی کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ قرآن دونوں سے بیان کرنے لگا، بیٹے سے بھی اور بیٹی سے بھی، یعنی بیٹیوں سے بھی اور بچوں سے بھی قرآن یہ مختلف انداز جو 15 انداز بیان فرمائے ہیں یہ بیان کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ابتدا کریں ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر دیکھو کہ والدین تمہاری محبت کے لیے ترس رہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس بیٹھے،
ماں چاہتی ہے کہ بیٹا بیٹی مجھے وقت دے. جب والدین کی یہ کیفیت دیکھو، والدین کا حال برا دیکھو، والدین کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا. اگر گھروں کے اندر یہ دیکھو، یہ 15 مختلف تناظرات ہیں. میں سب سے پہلے 2 انداز قرآن مجید کے، ایک ہے پارہ نمبر 21، اس کی سورہ لقمان ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن مجید پہلا انداز بیان فرما رہا ہے. کس کے متعلق؟ میرے اور آپ کے ماں باپ کے متعلق. محبت کرتے ہیں؟ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے آپ کو جنت مل جائے، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ماں باپ کو جنت مل جائے. یہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. یہ پہلا تناظر، یہ پہلا انداز ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے؟ تو فوراً جبریل آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا تعارف کرائیے، تو آپ ان سے ارشاد فرمائیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. ذرا اونچی آواز سے کہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے محبوب، آپ کی مبارک زبان سے ہم اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ تمہارا رب یکتا ہے. تمہارا رب یکتا ہے، اکیلا ہے. لیکن یہاں پہ جب والدین کی فضیلت کو اللہ بیان کرنے لگا ہے، والدین کے حق کو بیان کرنے لگا ہے، اللہ یکتا ہونے کے باوجود اللہ ہے یکتا، لیکن ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ میں نے انسان کو وصیت نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی. یعنی ایک ہو کر، یکتا ہو کر، واحد ہو کر اللہ تعالیٰ جمع کا سیدھا ارشاد فرما رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ انتہائی نازک اور حساس چیز کو جب اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لفظ میں سے ارشاد نہیں فرماتا، بلکہ لفظ ہم سے ارشاد فرماتا ہے. چونکہ لفظ ہم کے اندر اللہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے. لفظ ہم کے اندر دیکھیں، جب آپ بھی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کر دوں گا. کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو اگر اس کی پشت مضبوط ہو، یہ دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے اگر اس کی پشت مضبوط ہو، اس کے بیٹے ہوں، اس کی فیملی ہو، اس کی برادری ہو، اس کے پاس طاقت ہو، تو اس کی زبان سے لفظ کیا نکلے گا؟ ہم یوں کر دیں گے. اللہ جب اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے تو لفظ میں سے ارشاد نہیں فرماتا، بلکہ لفظ ہم سے ارشاد فرماتا ہے، تاکہ کسی بیٹے کے لیے والدین کے حقوق کے انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے. کسی بیٹے کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. رتی برابر اس کے من کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اس کے باطن کے اندر والدین کے جو حقوق قرآن بیان کرنے جا رہا ہے، یہ پہلا انداز ہے قرآن مجید کا. اور پہلے ہی انداز میں قرآن یہ نہیں فرما رہا اے انسان، اے بیٹے میں فرما رہا ہوں تجھے، بلکہ میں نہیں فرمایا، ہم تجھ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں.
اور جب لفظ ہم سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں ایک اور نکتہ ہے، تو پھر سامنے والے کو جب بھی آپ کے ساتھ کسی کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا گریبان پکڑتے ہیں، کسی کے ہاتھ بائی ہو جاتے ہیں، آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی حساس معاملے کو ایمان والوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے یا بیان کرتا ہے، جس طرح کہ والدین کا معاملہ انتہائی حساس ہے، والدین کا معاملہ میرے مسلمان بھائیوں یہ کچے دھاگے کی طرح ہے کہ چھوٹی سی غلطی آپ سے ہو گئی، جس طرح کچا دھاگا تھوڑا سا زور لگائے ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں وہ جو اللہ کے ساتھ رسی جڑی ہوئی ہے یہ بڑی کمزور سی رسی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ لفظ ہم سے ارشاد فرماتا ہے تو سامنے والے کو جھنجھوڑ کے ارشاد فرماتا ہے، اے سونے والے، اے سستی کرنے والے، اے غفلت میں مبتلا نوجوان، اے بیٹے، اے بیٹی، ہم تجھ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم کسی عام سے نہیں، ایک بیٹے اور بیٹی سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بِوَالِدَیْ، کہ تو اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کا، بلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، خیر کا معاملہ کیا کر۔ اب یہ ارشاد فرما کے دونوں کا ذکر فرمایا، یہ پہلا تناظر ہے قرآن مجید کا، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ یہ کون ارشاد فرمایا؟ اللہ، اور کس انداز سے؟ اپنی طاقت کا اظہار کر کے کہ میں بڑی قدرتوں والا ہوں، میں بڑی طاقت والا ہوں، میں بڑی ہمت والا ہوں۔ اے بیٹے ہم تجھ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ نیکی کیا کر، یعنی یہ ہماری طرف سے بڑا تاکیدی حکم آ گیا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اسی سورہ لقمان کے اندر جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، آگے اللہ بطور خاص ماں کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جو ماں سے پیار کرتے ذرا اونچی آواز سے بولو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، لیکن کم از کم مجھے آپ کی محبت کی علامت تو نظر آئے۔ میں تو اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ذرا آپ اگر محبت کرتے ہیں تو آپ بھی بتائیں کہ محبت کرتے ہیں، تو پھر سنیں قرآن کہتا ہے اب یہ جو ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین میری والدہ کا، میری ماں کا، میری امی جان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس طرح نہ ذکر کبھی آپ نے کیا ہے، نہ ذکر میں نے کبھی کیا ہے، بیٹا ہونے کے باوجود نہ اس طرح کبھی آپ اپنے باپ کا ذکر کر سکے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کرے گا جس طرح اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے والدین کا ذکر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے میرے اور آپ کے ماں باپ کا ذکر ہوا، ان کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا ماں باپ دونوں کے ساتھ تم نیکی کر، یہ ہم تجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ لفظ ہم سے ارشاد فرمایا یکتا ہونے کے باوجود۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حملتہ امہ، اس گھر کے اندر جہاں تیرا باپ ہے ایک ماں بھی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ تیری والدہ بھی ہے۔ حملتہ امہ، تیری ماں نے تجھے اٹھائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنی والدہ کے ان حالات کو کوئی بیان کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بھی اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے، میں بھی پیٹ میں رہا ہوں، یہ حقیقت میں نہیں، میں تو ایک انسان ہوں، گناہگار ہوں، بے علم، بے عمل ہوں، بے بکعت ہوں، یہ تو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ بیٹے ذرا سن، حملتہ امہ، یہ جو تمہاری ماں ہے، یہ جو تمہاری والدہ ہے، اس نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے۔ اب کس حال میں اٹھائے رکھا ہے یہ ایک سوال ہے، اور خود ہی قرآن سوال اٹھاتا ہے اور خود ہی سوال کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہے۔ بتاؤں وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری کی حالت میں تجھے اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی ہے۔ بتاؤ بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا کوئی بیٹا یہ بیٹی اس طرح اپنی ماں کی شان بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اپنی والدہ کی، اپنے والد کی اس قدر اہمیت اور فضیلت کو بیان کر سکتا ہے؟ یہ قرآن میرا رب بیان فرما رہا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ کی جو شان اللہ کے ہاں ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تبھی تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ جس نے ایک نگاہ اپنے ماں باپ کے چہروں پہ ڈالی، رحمت کی نگاہ، محبت، مسکراہٹ کی نگاہ، بس اپنے گھر میں داخل ہوا
दुकान से आया, मकान से आया, ऑफिस से आया, कहीं से भी आया, थका मांदा हारा अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सहाबा जानते हो, चारपाई पे माँ देखी, हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, वालिद देखा, बूढ़े थे, मुंतज़िर थे बेटा कब आएगा, बस वो बूढ़े थे, देख रहे थे, बेटा आके बस थोड़ा सा मुस्कुराया, एक निगाह डाली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेटे तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया। सहाबा ने जब ये सुना झूम उठे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा बार बार निगाह डाले, एक निगाह डालकर फिर निगाह डाले, फिर निगाह डाले, फिर निगाह डाले, फरमाया बेटे तू अपनी वालिदा के सामने बैठकर या उसके करीब बैठकर, चारपाई में पाइंती की जानिब बैठकर अपनी मां के चेहरे को बार बार तकता रहेगा। जितना तू तकता रहेगा अल्लाह उतने हज का सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह तुझे उतने हज मकबूल का सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, ये उस मां की शान कौन बयान कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इरशाद फरमाया, वहनन अला वहन, कमजोरी पर कमजोरी की हालत में तेरी वालिदा, तेरी मां तुझे अपने पेट के अंदर उठाए रखती है। वहनन अला वहन, ये इरशाद फरमाया, ये वो शख्स ज्यादा जान सकता है जिसका पेट ज्यादा बढ़ जाए। उसको मालूम होता है कितनी तकलीफ होती है उठते बैठते, करवट लेते, खाते पीते, किसी के इस्तिकबाल के लिए उठते हुए, किसी कुर्सी से उठते हुए, चारपाई से उठते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे रब ने, मेरे प्यारे महबूब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ के उन हालात को भी बयान फरमाया कि जो बच्चे ना आशना हैं, ना वाकिफ हैं, भूल चुके हैं कि मेरी माँ क्या है। ये इस धरती पर चलती हुई एक माँ नहीं बल्कि जन्नत चल रही होती है। इस धरती पे चलने वाला ये बाप नहीं होता बल्कि ये जन्नत चल रही होती है। हजरत वासिफ अली वासिफ अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते थे, लोगों सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप की जुबानों से ये जुमला निकल गया, कोशिश करो ये जुमला निकल जाए। अगर ये जुमला निकल गया कि बच्चों दिल ठंडा कर दिया, सुभान अल्लाह, बच्चों तुम्हारी वजह से हमारा दिल सुकून में रहता है। हजरत वासिफ अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते थे, लोगों जो मैंने कुरान को स्टडी किया, अहादीस मुबारका को स्टडी किया, उसमें जो वालिदैन को स्टडी किया, वालिदैन को स्टडी करने के बाद जो मैं खुलासा आपके सामने नतीजा अखज़ करना चाहता हूँ वो ये, अगर वालिदैन की जुबान से किसी बेटे या बेटी के लिए ये जुमला निकला, बच्ची मैं तुझसे राजी हूँ, बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, और फिर इसी की तफसीर करते हुए, इसकी वजाहत करते हुए बाज़ अहले इल्म ने फरमाया कि वो अपनी जुबान से ना कहें, बेटे को आते हुए देखते हुए दोनों हाथों से ऐसे इशारा कर दें, यार जोर से कहो यार, बस आते हुए देखते हुए कुछ ना कहें, ऐसे इशारा कर दें, ऐसे इशारा कर दें और उनकी आंखें अश्कबार हो जाएं। वासिफ अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं और बहुत सारे अहले इल्म उलमा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस बच्चे और बेटी के लिए जन्नत को वाजिब कर देता है, को वाजिब कर देता है। अभी ये पहला तनाजुर बयान कर रहा हूँ। कुरान ने 15 तनाजुरात, 15 अंदाज बयान फरमाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक एक अंदाज आप कुरान का जब सुनेंगे आपका ये जी चाहेगा, अल्लाह मेरा बाप मेरे सामने आ जाए मैं उसके माथे को चूम लूं, अल्लाह मेरी माँ मेरे सामने आ जाए मैं उसके कदमों का बोसा ले लूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे ही नहीं इरशाद फरमा दिया था, हुजूर की जुबान से जब कोई लफ्ज निकलता था वो ईमान बन जाता था, वो शरीयत बन जाता था, वो कानून बन जाता था। उस कलमे के अंदर, उस लफ्ज के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले इसीलिए इरशाद फरमाया था, ये देख के इरशाद फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन की अहमियत और फजीलत को बहुत ज्यादा बयान कर चुका है। आपने फरमाया कि जिसने अपनी वालिदा की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया, उसने जन्नत की, और जरा इस जुमले को दोहराएं, उसने जन्नत की चौखट को बोसा, फिर दोहराएं, उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। अब खास बात आ रही है, वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन, ये बड़ी खास बात है। फिर 2 साल तक तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पिलाती रही है, दूध पिलाने का जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है। 2 साल तक तुम्हारी वालिदा तुम्हें दूध पिलाती रही है, यानी दूध का छुड़ाना 2 साल में है। फिर आगे इरशाद फरमाया अनिश्कुरली,
اور بیٹے اب میرا شکر ادا کر نا، میرا شکر ادا کر. یہ تو جو تندرست ہے، یہ جو تیری رگوں کے اندر توانائی ہے، جو قوت ہے، طاقت ہے، اس کی بنیاد تو دیکھنا. یہ تیری ماں کا دودھ تیری رگوں کے اندر خون بن کے دوڑ رہا ہے. او بیٹے ذرا دیکھ تو صحیح، تیرا اللہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ کتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے تجھے والدہ دی. جب تیری پیدائش ہوئی تیری ماں لپک کے، اسے اپنی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. اگر کسی کو شک ہو کہ یار مجھے یہ تو یاد ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں کی پیدائش تو دیکھ رہا ہے نا، اپنے بچوں کی پیدائش تو دیکھ رہا، اپنی زوجہ کو تو دیکھ رہا ہے نا. اپنی زوجہ کو دیکھ کر تو اسے اپنا حال نظر آ رہا ہوگا کہ بیوی تو اپنے خامن صاحب سے کہتی ہوگی نا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ چیک کرواؤ، مجھے وہ چیک کرواؤ، میں اٹھ نہیں سکتی، میں بیٹھ نہیں سکتی. وقت تو دیکھ رہا ہوگا. اللہ ماں کے اس وقت کو قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. فرمایا بیٹے انشکر لی، اب تیرا بنتا ہے حق کہ تم میرا شکر ادا کر کہ اس دنیا کے اندر بھیجا. تیرا حال کیا تھا؟ ماں ساری چیزیں بھول گئی، اپنے درد بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی، سب کچھ بھول کر دائیوں سے کہنے لگی. وہ جو پروفیشنل لوگ کام کرنے والی تھی، مدد کرنے والی تھی، ان سے کہنے لگی بتاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے. یہ محبت جس رب نے عطا فرمائی ہے. تو اللہ فرما رہا بیٹے اب یہ تو بنتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کر. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، یہ آپ کو آواز جا رہی ہے ماں باپ کی؟ تو پھر یا سبحان اللہ کون ہے؟ انشکر لی، میرا شکر ادا کر. مفسرین کرام فرماتے ہیں، اب وقت ٹائم ہو گیا، یہ پہلا بھی انداز ہے، یہ پہلا تناظر ہے ماں باپ کا، وہ بھی پورا نہیں ہوا اور بات ختم ہو رہی ہے، ٹائم ختم ہو گیا. انشکر لی ارشاد فرمایا. اب توجہ میری جانب ادھر نہیں دیکھنا آپ نے، یہ بات بڑی خاص بتانے لگا ہوں، بڑی خاص بتانے لگا ہوں. اسی ایک تناظر پہ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. انشکر لی، بیٹے بیٹی، یہ دونوں سے خطاب کون کر رہا ہے؟ قرآن. کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے. دونوں سے خطاب کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے، بیٹی سے بھی اور بیٹے سے بھی. اب یہ نہیں سمجھنا آج کے بعد اس ذہن کو صاف کرنا ہوگا اس بات کو کہ نہیں جی یہ تو سارا حق بیٹوں کا ہے. اگر بیٹے بدقسمت اور بدبخت ہو جائیں کہ والدین کا خیال نہ رکھ سکیں تو قرآن بیٹیوں سے کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے والدین کا ہاتھ تھام لو. سبحان اللہ. انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. اب اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے شکر سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں ماں باپ اور اللہ کا حق اور اللہ کا شکر. کو تھوڑا سا کم کر سکتا ہوں، یہ بڑی خاص بات ہے. یہ آج کی اس پوری جو گفتگو ہے علماء سب کی گفتگو، آپ کی تشریف آوری کا یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. اب اللہ کا شکر ہے کیا؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک، ابھی گھبرا نہیں جانا، سب سے محبوب، عمدہ، عجیب، مقبول عمل نماز کی پابندی کرنا. نہیں دیکھا گھبرا گئے یا 24 گھنٹوں میں صرف 35 منٹ بن دیں گے. کتنے؟ 24 گھنٹے. اگر اللہ چاہتا تو فرمایا میرے محبوب ہر وقت یہ سجدے میں رہیں تو ہے انکار کسی کے پاس؟ اگر اللہ چاہتا کہ میرے محبوب ہر وقت یہ نماز پڑھیں گے حکم جاری ہو جاتا. اللہ کے بندے ہیں، اس نے تخلیق اس نے بنایا ہے، وہ کہہ دیتے. لیکن میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. انشکر لی اس لفظ میں بات کروں، الگ سے میں کوئی مضمون نہیں بیان کرنا. انشکر لی، بیٹے اب میرا شکر ادا کرنا. اب شکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام اہل علم فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا. یہ بڑی خاص بات ہے. اب میں آگے بات کرنے لگا ہوں. انشکر لی ولی والدیک، اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. میرا شکر اس لیے ادا کر کہ یہ جو تیرا وجود ہے نا اس کی حقیقت تو میں ہوں، میں نے بنایا ہے.
ظاہری سبب تیرے ماں باپ ہیں، لہٰذا میرا بھی شکر ادا کر، ان کا بھی کر۔ اللہ تیرے شکر کے بارے میں تو اہل علم نے ہمیں بتا دیا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں تو تیرا شکر کسی نہ کسی حد تک بعض احسانات ادا ہو جائیں گے، ان کا شکر ادا ہو جائے گا۔ یہ جو ماں باپ کا شکر ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہاں بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی اسے مبارک ہو، اس نے بھی اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر دیا۔ اب سائل کہنے لگا، یعنی گویا کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ بلا حضور بتائیے کہ ماں باپ اور نماز، فرمایا اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے مالک کے حضور ایک غلام کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہو، اور اس انداز سے، اس کیفیت، اس لذت، اس چاشنی سے نماز پڑھتے ہو کہ جبریل بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایک نمازی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں برکتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے، اس کی گنتی کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس قدر وہ مگن ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ نماز کے دوران اینڈ پر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے اندر صبح سے لے کر شام تک، نماز فجر سے نماز عشاء تک، اور یا نوافل بھی پڑھے، تہجد پڑھے، نماز اشراق پڑھے، نماز چاشت پڑھے، نماز اوابین پڑھے، نماز حاجت پڑھے، نماز توبہ پڑھے، نماز صلاۃ الوضو پڑھے، صلاۃ المسجد پڑھے، جو نماز بھی پڑھے گا، جب وہ سجدہ کرے گا، سجدے کا اینڈ کس چیز پہ کرے گا؟ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ فرمایا وہ بچہ اس سے مبارک ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا اور بحیثیت باپ، یہ قرآن نے کہا ہے کہ جب بھی باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اپنی بیٹی کی تربیت کی، یہ پارہ نمبر 16 کا اینڈ آخری صفحہ پہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے والدین، ماں اور باپ سنیے دونوں، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کا، پھر بولے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یاد رکھنا نماز کا جب حکم دو گے تو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف آئے گی، تکلیف آئی ہیں، 2 رکھتے ہیں، 2 سے 2.5 منٹ نہیں لگتے، لیکن قرآن اس کو بہت بڑی چیز قرار دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ میرے محبوب یہ نماز 2 منٹ نہیں، میرے محبوب یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں جن دلوں کے اندر ہم اور آپ بس جاتے ہیں ان کے لیے یہ نماز بڑی ہلکی چیز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اتنی ہلکی ہے، کل قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایک نمازی، ایک بندہ مومن کے لیے نماز عصر کے 4 فرضوں کے برابر ہو جائے گا، 4 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور والدین کیا کریں؟ باپ کیا کرے؟ ماں کیا کرے؟ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سب سے پہلی جو تربیت کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، وہ کیا کرے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یہ جو نماز پڑھنے کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، ہم تم سے کوئی چیز طلب نہیں کرتے، کوئی چیز کہ ہم طالب نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما کے ایک جگہ اور والد نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے سب سے پہلے تیری تربیت میں یہ کر رہا ہوں، یاد رکھنا ساری زندگی سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا، سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا، یہ پہلا انداز تھا۔ اس انداز کے اندر دیکھیں 2 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ملایا ہے، ماں باپ اور نماز کو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے مقبول عمل نماز کی پابندی کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ اس کے بعد کون سا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ دیکھا جوڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی، احادیث میں بھی جوڑا ہے اور قرآن میں بھی اللہ نے اپنے حق اور والدین کے حق، اور اپنے حق کو نماز قرار دیا اور والدین کے حق کو بڑھاپا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برادر مولانا قاری ریاض احمد صدیقی صاحب کے والد ماجد کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے محترم حاجی ذوالفقار صاحب، محترم بھائی چودھری پرویز اقبال